1439 ہجری کے عشرہ محرم کی آج 6 تاریخ ہے اور 7ویں تقریر آپ حضرات عشرے کی 4 معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ دین و حکمت اور امامت کے موضوع پر مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ جس سرشاری کی کیفیت کے ساتھ، مودت اور محبت کے ساتھ عزا میں شریک ہیں، ہم نے دنیا کو اپنی تہذیب اور اپنے مہذب طریقے سکھائے ہیں۔ ہماری مجلس عزا 1400 سال سے تہذیب کا گہوارہ ہے۔ چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، اس کے لیے میر انیس نے کہا کہ بھائی ٹھنڈی ہوا ہے، پینے کو سبیل کا پانی ہے، فرش عزا پر بیٹھے ہو، لیکن جن کا ذکر ہے ان کے لیے نہ ٹھنڈی ہوا تھی، نہ ان کے لیے پانی تھا، اور نہ ان کے لیے فرش تھا، نہ ان کے لیے سایہ تھا۔ تو ہم اسی بات پر بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں۔ فطرت کی، کائنات کی ہر شے کو میں شریک کیا گیا۔ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس غم میں شریک نہ ہو گئی ہو۔ 4 عناصر اربع ہیں اور وہ چاروں اس عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ مٹی نے فرش بچھایا ہمارے لیے اور ہر وقت ہمارے لیے جہاں چاہے بیٹھ جاؤ، ذکر حسین ہے۔ ہوا، یہ سب ہوا ہی تو ہے جس کے ذریعے ہم یہ ساؤنڈ سسٹم پوری کائنات میں اس کو پہنچا رہے ہیں۔ آگ کا ماتم کر کے ہم نے آگ کو بھی عزا میں شامل کر لیا۔ تو چاروں عناصر اس طرح شامل ہو گئے۔ اب جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں بھی عزاداری میں شریک ہوتی جا رہی ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون ہو، ریڈیو ہو یا کمپیوٹر ہو۔ ہم تو ہر چیز کو عزاداری کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اور اہل بیت سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی کتاب بھی اٹھا لی تو تلاش یہی ہوتی ہے کہیں ذکر اہل بیت ہے۔ کبھی ہم کو وہ کتاب اچھی لگتی ہے، وہ اخبار اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے محبت کے یہی ثبوت ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے مودت کرو۔ اللہ نے مودت کا لفظ اس لیے رکھا کہ ایک نیا لفظ ہو۔ محبت بھی عربی ہے، عشق بھی عربی ہے، الفت بھی عربی ہے۔ محبت کے سارے لفظ عربی زبان کے ہی اردو میں رائج ہیں، لیکن قرآن نے ایک ایسا نیا لفظ دیا کہ جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، اور اس لفظ کو کوئی اپنے والوں کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ مودت کا لفظ اصحاب کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ ازواج کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ رسول اللہ نے اپنی اولاد کے لیے دیا ہے۔ ان سے مودت کرو، ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ورنہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ نہ کرنا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، ان سے محبت کرو تو میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے محبت کی۔ اس لیے مودت کا لفظ
صرف اہل بیت کے لیے. تو محبت اس کا ترجمہ ہے. مودت کے معنی کیا ہے؟ مودت کے معنی یہ ہیں کہ جس سے محبت کی جائے، جب بھی دل میں اس کی یاد آئے یا اس کا ذکر ہونے لگے تو فوراً تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس وقت ہمارے دل میں مودت جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک جوش ہے سمندر جیسا جو دل میں ابل رہا ہے. تو جب ابلنے لگتا ہے محبت کا چشمہ دل میں اہل بیت کے لیے تو ہم چلا کے کہتے ہیں درود پڑھو. دیکھیں مودت اسے کہتے ہیں جب محبوب کی یاد آئے تو صلوات یعنی نعرہ بلند ہو. محبت ہے. درود اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. مودت جب یاد آ جائے تو ہم بتا دیں محبت ابل رہی ہے، سینے میں محبت ابل رہی ہے. محبت کی جگہ یہ سینہ ہے، یہ دل ہے. فیصلہ عقل کا ہے، عقل کا فیصلہ ہے. جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں سینے میں کسی کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ سینے میں ٹھہرتا نہیں، لب تک آتا ہے اور نام ہوا میں اڑ جاتا ہے. مودت صرف اہل بیت کے لیے. ایسا بنایا کہ امام زمانہ نے دعا میں کہا کہ اے پنجتن تمہارا تو نام ایسا ہے کہ لب پر آیا اور دل میں محبت آئی. ادھر نام آتا ہے اور دل میں محبت آ جاتی ہے. ناموں میں محبت بھر دی، ڈال دی. تو یہ محبت ایسی ہے کہ جس کا مظاہرہ آپ خود کرتے ہیں. ہمارے پاس محبت کے اظہار کے لیے بہت سے طریقے ہیں. ہم فضائل پڑھتے ہیں، فضائل سنتے ہیں اور پھر مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب سنتے ہیں. یعنی ہم ان کی خوشیوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے. اسی کو تو مودت کہتے ہیں. اسی کو تو مودت کہتے ہیں. دنیا ہماری نقل کرنے میں مر گئی. نہ کسی کے فضائل پڑھ سکی، نہ کسی کے مصائب پڑھ سکی، نہ کسی کا تابوت اٹھ سکا، نہ کسی کا عالم اٹھ سکا. جو چیزیں ہم نے بنا دی وہ امر ہو گئیں، وہ صدیوں پہ بھاری ہو گئیں. علم علم بلند علم، تابوت، گہوارہ، جھولا، بیندی، بس ایک شان ہے، شبی لیکن شان ہے. اور دیکھیے روحانیت کا یہ عالم کہ جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں ان سے پوچھئے، جنہوں نے دعائیں کی ہیں اور سب کچھ پایا ہے ان سے پوچھئے. میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے کچھ بچے جو ہمارے ساتھ زیارت کے لیے گئے تھے ان کو خاص طور سے روضے میں اندر بلایا گیا خدمت کے لیے. تو ان کو خاک شفا قبر حسین کی پیش کی گئی، ان کے پاس ہے. ان کے لیے خاک شفا لایا ہوں. وہ کہہ رہے تھے ایسے تو مجھے ملاقات نہیں ہوگی، اور ویسے شہزاد صاحب کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے خاک شفا جو انہیں ملی ہے وہ سینے پہ انہوں نے لٹکایا ہوا. یہ ان کی پہچان ہے. اگر کسی صاحب کو زیارت کرنی ہو قبر حسین کی خاک شفا کی تو ان سے آپ زیارت کر سکتے ہیں، اسے مس بھی کر سکتے ہیں. وہ جس طرح پیش کی گئی ہے انہیں کربلا میں. تو آپ دیکھیے محبت کے خاک وہاں سے آتی ہے، خاک سے محبت ہے. کربلا کی خاک کس کو یہ نصیب ہوا کہ کسی کے قبر کی گرد کوئی تحفے میں لے جائے. حضرت عباس کے سرداب کا پانی بھی کچھ تو میں نے سبیل میں ڈلوا دیا تھا مجلس میں، لیکن ابھی کچھ پانی ہے. تو ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہے، تو یہ کل ایک سبیل میں کسی بھی سبیل میں اعلان ہو جائے گا، وہاں وہ پانی ملا دیا جائے گا سرداب حضرت عباس کا. آپ حضرات شفا کے لیے اس سبیل سے پانی پی سکتے ہیں. یہ ہیں مودتیں. مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پانی دنیا میں بہہ رہا ہے. دیکھیے کوئی بھی کربلا سے خوراک کا پانی نہیں لاتا. پانی لاتے ہیں یا مولا علی کے گھر کے کنویں کا، یا پانی لاتے ہیں سرداب حضرت عباس کا. چونکہ خوراک نے پانی نہیں پلایا اس لیے ہمارے کام کا وہ پانی نہیں ہے. یہ ہے مودت. دریا کو دیکھ تو آتے ہیں ہم، اس لیے دیکھ کے آتے ہیں کہ یہاں تک عباس آئے تھے، اس کے کنارے علم آیا تھا، اس پانی میں عباس کے علم کا سایہ پڑا تھا. روضہ عباس کنارے ہے، مقام امام زمانہ وہاں ہے، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں ہے. اس لیے ہم فرات کی زیارت کر لیتے ہیں. ہم نے فرات کے کنارے بیٹھ کے مجلس بھی کی.
لیکن پانی فرات کا نہیں لائے، فرات کا پانی نہیں لائے۔ اب دیکھیے لوگ جاتے ہیں اور زمزم کا پانی لاتے ہیں، زمزم اس میں بھی شفا ہے، اس لیے کہ اسماعیل کے قدموں سے وہ پانی مسوا ہے، اور ہاجرہ بی بی نے اپنے ہاتھ سے اس پانی کو روکا، اس لیے کہ وہ تو ابل رہا تھا، ابل رہا تھا۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو وہ چشمہ ابلا۔ خدا رحمت فرمائے میری جدہ ہاجرہ پہ، اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے زم زم تو پورا مکہ دریا ہو جاتا، پورے مکے میں یہ پانی بھر جاتا۔ بس انہوں نے کہا زم زم، رک جا رک جا، ان کے کہنے سے رک گیا۔ زم کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، انہوں نے اس پانی کو روک دیا، اور وہ پانی جو عباس کے قدموں سے مس ہو رہا۔ کیا کہنا، بس فرق یہ ہے کہ اسماعیل زندہ رہے، شہید نہیں ہوئے۔ کربلا کا پانی شہیدوں کے پیر کا صدقہ ہے، بس یہ فرق ہے، ورنہ وہ جد ہیں، نسل اسماعیل سے ہی ہیں حضرت عباس، انہی کی یادگار ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا قربانی کے لیے، لٹا دیا قربانی کے لیے، لیکن خنجر نہیں چلا، خنجر نہیں چلا۔ رسول اللہ نے علی کو بستر پہ لٹا دیا، یہاں بھی خنجر نہیں چلا، یہاں بھی تلوار، یعنی قربانیاں رک رہی ہیں، رک رہی ہیں کسی کے لیے۔ تو علی نے عباس کو پالا ہے قربانی کے لیے، حسین نے علی اکبر کو پالا ہے قربانی کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے آج ہم جس کا ذکر کریں گے شہزادہ علی اصغر کا، جو 6 مہینے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان کو شروع کریں، مرکز علوم اسلامیہ کی جانب سے جو کتابیں یہاں اسٹال پہ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں آپ کو، تاکہ آپ کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر وہ کتاب پسند کریں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر جوان اپنے گھر میں ایک چھوٹا کتب خانہ بنائے، کتابیں جمع کرے۔ یہ میں نے کاظمین کے اشرے میں بھی کہا، بچپن سے شوق ہوتا ہے، کتابیں جمع ہوتی ہیں۔ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں 5ویں 6ٹھی کلاس میں خریدتے تھے 4 آنے کی، وہ کام آتی تھی، پڑھتے تھے۔ کبھی گوالیار کا محرم خرید لیا، چھوٹی سی کتاب 4 آنے کی، کبھی بادشاہوں کی عزاداری پہ چھپی چھوٹی سی کتاب۔ اس وقت چھوٹی کتابیں اچھی لگتی تھیں، ظاہر بڑی کتابوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن والدہ کی کتابیں جو تھیں مجالس کی، چونکہ وہ مجلس پڑھتی تھیں تو ایک الماری ان کی بھری ہوئی تھی، پھر وہ بھی ہمیں مل گئی۔ پھر دادا کے کمرے میں بھی کچھ کتابیں رہتی تھیں، اس کا ہمیں نہیں پتا تھا، ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، ان سے ڈر لگتا تھا دادا سے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب ان کے کمرے سے وہ کتابیں نکلی، پتہ چلا یہ تو بہت ہی قیمتی کتابیں ہم کو ملی ہیں جو دادا پڑھا کرتے تھے۔ نانا کے پاس پورا کتب خانہ تھا، وہ لے کے پاکستان آ گئے تھے، لیکن وہ ماموں ہمارے 6 تھے، وہ سب انہوں نے قبضہ کر لیا، نانا میں سے کچھ نہیں ملا۔ تو پھر میں نے دادا اور ماں کی کتابوں میں اضافہ شروع کیا۔ آج میرے پاس لاکھوں کتابیں ہیں، میرے 2 فلیٹ یعنی 4 اور 4 8 کمرے کتابوں سے بھرے ہیں چھت تک۔ یہ میں نے اپنے شوق سے 40 سال میں پاکستان میں اپنے پیسے سے کتابیں خریدی۔ میں نے کبھی بھی کباڑی سے کتاب نہیں لی، مجھے مزہ آتا ہے نئی کتاب خرید کے پڑھنے میں، چاہے جب بھی میں خریدوں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے لوں گا میں نئی کتاب۔ مجھے پھٹے ہوئے کور، پھٹا ہوا گتا، سڑے ہوئے صفحے مجھے نہیں اچھے لگتے، پرانی کتابیں مجھے نہیں اچھی لگتی۔ اگر پرانی کتاب ملتی بھی ہے تو میں اسے فوٹو اسٹیٹ کرا کے نئی کر لیتا ہوں کہ میرے کتب خانے میں نئی کتاب ہو۔ ہر بچے میں ماں باپ شوق پیدا کریں مطالعے کا۔ دیکھیں انگریز قوم بہت پڑھتی ہے، جہاز پہ بیٹھے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ پورا امریکہ جتنا مغرب کے ممالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب رہتی ہے، اور لاکھوں کتاب چھپتی ہے وہاں۔ ہمارے یہاں لاکھوں نہیں چھپتی، 1000 کے نیچے ہی رہتا ہے معاملہ، لیکن وہ کتاب ہر وقت ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب ایک نعرہ یہ لگا کمپیوٹر کے بعد اب کتاب کی کیا ضرورت ہے، اب تو کمپیوٹر آ گیا۔ ارے کمپیوٹر میں جو پڑھے گا وہ کتاب سے ہی تو پڑھ رہا ہے، کیا ان کے اوپر وہی تھوڑی ہو رہی ہے؟ ابھی جو قرآن کمپوز کر کے ڈالا جائے گا، قرآن میں فیڈ ہوگا، وہ قرآن قرآنی تو ہے، کوئی نیا قرآن کمپیوٹر تھوڑی لے آئے گا۔ اگر دعائیں اور مفاتیح جو کچھ آپ ڈالیں گے کمپیوٹر میں وہ کتاب سے ہی تو ڈالیں گے بھائی۔
تو یہ نہ سمجھیے کہ کمپیوٹر پہ سب آ گیا ہے تو کتاب کی ضرورت قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تمہیں دو گرا قدر چیزیں چھوڑا، ایک اہل بیت اور ایک قرآن کتاب۔ تو جب چھوڑا ہے تو کتاب رہے گی، قیامت تک رہے گی، چھپتی رہے گی، ہوگا کمپیوٹر سے ہی میں کام کر رہا ہوں، ساری کتابیں میری کمپیوٹر سے ہی بنتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا رات میں کہ کل انہوں نے شور مچایا تھا اور مینار کا مائک کھول دیا تھا، انہوں نے بدتمیزی کی تھی انہوں نے، لیکن کل وعدہ کیا تھا کہ ہم مینار کا مائک بند کر دیں گے، مائک کا رخ ہم اس طرف موڑ دیں گے، لیکن آج یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ شرارت انہوں نے کی ہے، جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے اور زیادہ شور مچا دیا، اور ٹائم ان کا جو ہے یہ ان کا ٹائم 11 بجا نہیں ہے، ان کا ٹائم 9:30 سے 10:30 کا ہے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ یہ مجلس ختم ہو تو میں اپنا بیان شروع کروں، اب ان کو کون سمجھائے گا، انہیں کون بتائے گا؟ یعنی انتظامیہ کہاں ہے؟ جا کے یہ مینار کا مائک کیوں نہیں بند کر رہا ہے؟ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجلس اندر ہو رہی، خدا کے لیے انتظامیہ کا کوئی آدمی جائے اور اس مسجد کا مائک بند کرے، مینار کا، ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ۔ یہ دیکھیے میں نے کتاب جناب عقیل پہ لکھی، یعنی جناب مسلم کے والد گرامی، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جناب ابو طالب کے بعد دوسرے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آخر میں یہ لکھ دیا کہ عقیل کے کون کون سے بیٹوں سے حضرت علی کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عقیل کے بیٹوں سے اور جعفر کے بیٹوں سے یا علی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا۔ تو کیا علی رسول اللہ کی وصیت کے خلاف ام کلثوم کی شادی عمر سے کر دیں گے؟ یہ علی کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ بن علی ہیں، یہ حضرت علی کے شجاع بیٹے محمد حنفیہ کہ جنہوں نے باد کربلا گھوڑے پہ بیٹھنا چھوڑ دیا کہ حسین یاد آتے ہیں۔ ایسا وفادار بھائی کربلا نہیں گئے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی بیٹی سغرا کو اور اپنی مادر گرامی ام البنین کو اور ام سلمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے آپ ان خواتین کی نگرانی کیجئے گا اور مدینے میں رہیے گا۔ لیکن انہوں نے مختار کو اجازت دی تھی کہ ہاں خون حسین کا انتقام تم لے سکتے ہو، اس لیے کہ بابا مجھے خط دے گئے ہیں کہ 3,83,000 آدمی جو قاتلان حسین ہیں وہ مختار قتل کرے گا۔ یہ خط انہوں نے مختار کو دیا تھا اور خون حسین کا انتقام لیا گیا۔ یہ کتاب بھی پڑھیے، اور اس کا جو پہلا جملہ ہے مقدمے کا وہ آپ پڑھیے گا تو آپ حیران ہوں گے۔ یہ میثم تمار ہیں جن کی زبان علی کی محبت میں کاٹی گئی، اور زبان کٹنے کے بعد الٹا لٹکا دیا گیا تھا سولی پر، خون بہ رہا تھا، زبان کٹ چکی تھی، لیکن آدھی زبان کو اوپر لگا کر صرف کہتے تھے اور اشارہ کر کے بلاتے تھے، اشارہ کر کے، اشارے میں بتاتے تھے، حدیثیں اور فضائل اشاروں میں بتا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اتار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب آپ حضرت علی کے گھر سے زیارت کر کے نکلیں گے تو بالکل سیدھے جیسے ہی دروازے سے حضرت علی کے برآمد ہوں گے، سیدھی سڑک جا رہی ہے، سامنے گنبد بالکل آپ کو میثم کا نظر آئے گا، اور تاریخ مزار میثم میں یہ لکھا ہے کہ جانے کس نے بنوایا، لیکن میں نے واقعہ اس میں لکھ دیا ہے کہ کینسر کا مریض ٹیکسی پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا نجف کی طرف، ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ چھوٹا سا روضہ کس کا ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا یہ علی کے صحابی میثم ہیں، یہ بھی سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ اس نے کہا گاڑی روکو، اور روک کر وہ گیا اور زری کے پاس جا کر کہا کہ میثم اگر کینسر ٹھیک ہو گیا یہ روزہ میں بنواؤں گا۔ اب آپ جا کے دیکھیے کیا شاندار روزہ میثم کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بھی پڑھیے کہ علی کے صحابی نے کیسے قربانی دی۔ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے یہ میری یہ کتاب پڑھنا، عورت اور اسلام۔ اسلام میں جتنی عورتیں گزری ہیں ان سب، پہلے میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں عورتوں کا ذکر، یہ اشرا میں نے رضویہ کے امام باڑے میں پڑھا تھا، اس کے بعد جناب آسیہ مادر وہب کلبی، جناب حاجرہ، جناب فضہ، اس کے بعد جناب زلیخا پہ پوری تقریر، شہزادی کونین پہ تقریر، ام سلمہ پہ تقریر، جناب خدیجہ اور فاطمہ بنت اسد پہ تقریر، جناب زینب اور ام کلثوم پہ اس کے بعد وہ خواتین، شیعہ خواتین جو بادشاہوں کی عورتیں تھیں جنہوں نے اس عزاداری کو بہت مضبوط بنایا، ان خواتین کا ذکر میں نے کیا ہے، خصوصاً نور جہاں، ملکہ نور جہاں نے عزاداری میں کیا حصہ لیا، ماریہ قبطیہ۔ یہ عورت اور اسلام خواتین بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ یہ حضرت جعفر طیار ہیں جن کی زیارت کے لیے الگ سے ویزا الگ ملک میں لگتا ہے، نہ یہ عراق میں ہیں، نہ یہ ایران میں ہیں، نہ یہ شام میں ہیں، بلکہ یہ اردن میں ان کا روضہ ہے۔ اور خصوصی طور پہ حضرت زینب کی زیارت کرنے کے بعد ناصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے رشتہ دار سفیر تھے وہاں، تو ہمیں ویزا وہاں سے ملا اور ہم شام سے اردن گاڑی کے ذریعے گئے کہ اب کی طے کر کے شاہ حسین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے
روزہ ان کا بہت شاندار بنوایا. یہ روزہ ہے جو کہ بادشاہ نے بنوایا, اور یہ اس کا مینار ہے, اندر بہت اچھے درخت لگے ہوئے ہیں, اور یہ مینار ہیں, بہت خوبصورت سفید رنگ کا روزہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد زری, یہاں کے بوری حضرات حیدری میں جو رہتے ہیں, انہوں نے یہ اس کے اندر جو ہیں 3,500 یاقوت لگے ہیں جعفر طیار کی زری میں, اور یہ سونے کی زری ہے. یہ یہاں سے بن کے گئی تھی, جب جا رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے زیارت کی تھی, اور پھر وہاں جا کر بھی ان کی زیارت کی میں نے زری کی. یہ وہ میدان ہے جس میدان میں انہوں نے جنگ کی, موتا کی لڑائی. اور یہاں پر ایک یونیورسٹی بنوا دی ہے بادشاہ نے وہاں کے, اور اس کا نام رکھا ہے موتا یونیورسٹی. اور میدان کے بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر لگایا گیا ہے, اور تمام وہ شہداء جو جنگ موتا میں شہید ہوئے جعفر طیار کے ساتھ, یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ یادگار مینار بنا دی گئی ہے, یہ جعفر طیار کی یادگار. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت جعفر طیار کی نماز کا طریقہ بتا دیجئے. اس میں نے پوری نماز کا طریقہ بتا دیا ہے. جعفر طیار کی نماز ظہر اور عصر کے درمیان پڑھی جاتی ہے, یہ جلالی نماز ہے, اور جس طرح یہ پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے حضرت جعفر طیار کی, تو جیسے ہی مصلی سے آپ اٹھیں گے, جو چیز آپ نے طلب کی ہے وہ آپ کو مصلی سے اٹھتے ہی مل جائے گی. یہ میں نے جامع سبتین میں اشرا پڑھا تھا, اور بڑا یادگار اشرا ہے. جو لوگ شریک تھے 2006 میں پڑھا تھا. پورا اشرا حضرت عباس پہ پڑھا تھا, اور اس میں 11 تقریریں حضرت عباس پر ہیں. حضرت عباس بچپن سے لے کے, یعنی ام المؤمنین کی شادی سے لے کر حضرت عباس کی شہادت, اور خبر مدینے آنے تک شہادت ام المؤمنین نے جس طرح شہادت کو سنا اور پرسہ لیا, وہاں تک آپ کو پوری سوانحات عباس علمدار کی اس میں مل جائے گی. 11 تقریریں اس میں ہیں. یہ سب میں نے محنت کی ہے. آج اس کا ذکر ہے, اس کا ذکر میں آخری کتاب یہ جو دکھا رہا ہوں کہ آپ اسے لیجئے, اپنے کتب خانے میں رکھیے. اس لیے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ شہزادہ علی اصغر پہ جب میں بازار میں کوئی کتاب ڈھونڈتا تھا تو مجھے پتلا سا ایک رسالہ کوئی چھوٹا سا ملتا تھا جس میں 10 صفحے 11 صفحے ہوتے تھے. میں نے کہا یہ غلط بات ہے. اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو 6 مہینے کا بچہ سمجھ کے کیا کتاب لکھی جائے گی؟ تو میں نے یہ کتاب لکھی شہزادہ علی. اس کے اوپر جھولے کی تصویر ہے. اس کے صفحات میں آپ کو بتا دوں, اس کے صفحات تقریباً 960 یعنی 1000 کے قریب ہیں, اور شہزادے سے متعلق کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات میں نے نہیں چھوڑی, اور وہ نکتے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ عظمت شہزادہ علی اصغر کیا ہے, جو کہ ابھی کچھ میں بیان بھی کروں گا, آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. تو یہ محنت دیکھیے الگ ہو رہی ہے. تقریر تو آپ ہماری سنتے ہی ہیں, اور جتنی بھی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. کل بھی میری طبیعت پورے دن خراب رہی, لیکن دونوں تقریریں میں نے کی. آج بھی میری طبیعت خراب تھی, لیکن میں نے یہ طے کیا کہ میں آرام نہیں کروں گا, آرام نہیں کروں گا. اس لیے کہ یہ دن بار بار نہیں آتے, سال میں ایک بار آتے ہیں, اور پھر آپ کی محبتیں, آپ کا جوش اور ولولہ, یہ سب دیکھ کر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ہر حال میں خدمت کرتا رہوں جب تک کر سکتا ہوں. تو قلم بھی چل رہا ہے, اور جب تک یہ مودت والی زبان چل رہی ہے تب تک میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا خدمت گزار ہوں. آپ کے چھوٹے سے بچے کے لیے بھی میں چشم بھرا ہوں. میں اپنے ہر عزادار کے لیے اپنی آنکھیں بچھانے کو تیار ہوں, اس لیے کہ عزاداروں کی عظمت لوگوں نے ابھی سمجھی نہیں کہ ایک عزا میں آنے والا کتنا عظیم ہے. یہ قدر اگر پوچھنا ہے تو حسین کی ماں سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو. محبت علی کیا ہے؟ لوگ ابھی محبت علی کو سمجھے نہیں. دیکھیے محبت علی وہ ہے, عشق علی وہ ہے کہ جہاں انسان بہک بھی جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے. ذات علی ایسی ہے, ایسا ہونا ضروری تھا. پیغمبر کے ارشادات ذہنوں کو تھامے ہوئے تھے. اگر حدیثیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم دین کا نام صرف علی ہوتا. علی, یہ پیغمبر کی حدیثیں بیان کرنا ضروری ہے, ورنہ آج بھی انسان بہک جاتے ہیں علی کی ذات میں, اور شکوہ کرنے والے روتے ہیں, دیکھیے علی کو خدا بنا دیا, دیکھیے علی کو اللہ بنا. ہم نے بنایا نہ کسی نے بنایا, نہ کسی کی مجال ہے کہ بنائے. اس کی ذات ایسی ہے کہ نظر پڑی اور کچھ سے کچھ ہو گیا.
اس کی بات کرتے ہیں. آج ہم نجف میں جب جاتے ہیں, سارے روزوں پہ جانے کے بعد جب نجف میں داخل ہوتے ہیں تو ذرہ ذرہ ایسا لگتا ہے کہ چراغاں ہو گیا ہے, نگاہیں خیرہ ہو گئی ہیں. عجیب شان ہے روزے کی. اندر جا کے روزے کو دیکھیے آپ تو بالکل ایسے بنایا گیا ہے جیسے ایک شیر بیٹھا ہوا, چونکہ پورا سونے کا ہے نا تو زرد رنگ کا شیر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ایک شیر بمر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر زری پہ نظر جاتی تو آج یہ عالم ہے بابا, آج یہ عالم ہے روزے نجف کے معجزے. اللہ اکبر. مرہ بن قیس بیٹھا تھا دربار میں, کہنے لگا ہمارے اجداد کو کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا علی نے مارا. کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ تو نجف میں ہے, اس کی قبر ہے. کہا اچھا میں اس سے بدلہ لوں گا. پہنچ گیا نجف اور جا کے زری کے سامنے کہنے لگا اٹھو, تم نے میرے اجداد کو مارا, تم نے میرے اجداد کو مارا, اب اٹھو تم, میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں. اور جا کے زری کے سامنے رک گیا. وہیں زری کے پاس سے 2 انگلیاں نکلی, 2 انگلیاں نکلی, ہاتھ برآمد ہوا اور اس کو بیچ سے ایسے کر کے یوں کر دیا. اب کمال دیکھیے کہ جب تک روزے میں رہا خون نہیں ٹپکا, اس لیے کہ نجس ہے, کافر ہے. جب اس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تب اس کا خون جاری ہوا. لوگ جمع ہو گئے, کس نے مارا, کس نے مارا, کس نے مارا؟ کہ دیکھا ہی نہیں گیا کس نے مارا. علماء سے پوچھا گیا بھائی روزے میں تو گیا تھا, روزے میں کس نے مارا؟ اتنی صفائی سے 2 حصے کیا ہے, 2 حصے صاحب. تو ایک عالم آئے, انہوں نے کہا پتہ لگا لو, ترازو لاؤ, اس کو دونوں ٹکڑے اگر برابر ہیں تو علی نے مارا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی, نعرہ سلوات. دیکھیے وہاں وہ نشان بنا ہوا ہے, آپ کو خدام بتا دے گا کہ یہاں پر, یہاں سے انگلیاں برآمد ہوئی تھی اور اس طرح یہ مارا گیا. اب لکھا کہاں ہے؟ تاریخ نجف میں جو معجزے لکھے ہیں نجف کے, اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ نجف پہ بہت کتابیں لکھی گئی. طیب آغا جزاری صاحب نے تاریخ نجف لکھی, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو نجف میں جتنے بھی معجزات ہوئے, نادر شاہ درانی کی آمد, بڑے بڑے بادشاہ روزہ نجف پہ آئے. کوئی دنیا کا ایسا بھی بادشاہ ہے جو نجف نہ آیا ہو اور اس نے سلامی نہ دی ہو؟ اور جو بھی آیا تاج اتار کے پھینک دیا سر سے, تلوار سپاہی نے نکالی اور علی کو چڑھا. اب کیا ہے اس کے پاس جو علی کو نذرانہ پیش کرے؟ تو ہم جیسے غریب یہ بتائیے ہم علی کو کیا پیش کریں؟ اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ. ابھی آپ اللہ, میں تو کہتا ہوں یہ جتنا مجمع ہے اللہ اسی سال سب کو نجف بھیج دے. اس لیے جائیے کہ ایک شہن بنایا ہے. جب میں 2003 میں گیا تھا تو ایک میدان نجف کے پیچھے پڑا ہوا تھا, وہ جنگل تک چلا گیا تھا. پورا میدان اتنا بڑا, یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ امروہہ گراؤنڈ کا ڈبل تھا وہ میدان جو نجف کے پیچھے تھا. اس پورے میدان میں ایک دربار علی بنایا ہے, اس کا نام رکھا ہے شہن فاطمہ زہرا, یعنی بی بی کی طرف سے نذرانہ مولا علی کو نجف والوں نے پیش کیا ہے. ایسا محل بنایا ہے کہ جسے دیکھتے رہ جاؤ, ایسا قالین بچھایا ہے کہ ہم نے دنیا میں نہ ایسا قالین دیکھا, نہ ایسے ماربل, نہ ایسے پلر, نہ ایسے شیشے کا کام. بس چلتے جاؤ, در آتے جا رہے ہیں, اس میں کروڑوں آدمی سما جائیں پھر بھی حال ایسا لگے خالی پڑا ہوا ہے. تو ہم اپنے کمپوزر کو بھی ساتھ میں لے گئے تھے, طارق صاحب کو. تو طارق صاحب اسے دیکھ کے ہم سے جملہ انہوں نے کہا, کیا کسی بادشاہ کا ایسا دربار ہوگا کہ جیسا دربار مولا علی کا ہے. اللہ کرے آپ وہ دربار دیکھ لیں نجف کی زیارت کے بعد کہ کیا چیز بنا دی. یہ تعصب ہے دنیا کا کہ 7 عجائبات میں سڑی ہوئی عمارتوں کو کہتے ہیں 7 عجائبات. ارے اس کے اوپر رکھو نجف. کائنات میں ایسی خوبصورت عمارت نہیں بنی ہوئی ہے. اس کے بعد حسین کا روضہ لاؤ, اس کے بعد عباس کا روضہ لاؤ, اس کے بعد کاظمین اور خراسان امام رضا کا روضہ لاؤ. ایسی لقو دخ شہن کہاں ہے جیسے امام رضا کے ہیں. شہن 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 7 شہن پار کر کے تو بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے. تو آج روضے امام کے ہمیں حیران کر رہے ہیں جب وہ ذاتیں خود سامنے موجود ہوں گی. آپ بتائیے کیا ہوتا ہوگا. اچھا دیکھیے بات کیا ہے, آپ کی محبت کا کانٹا کیا ہے, آپ کی محبت کا ترازو کیا ہے.
آپ کی محبت کا مرکز کیا ہے؟ مثلا آپ کو ذل رضا صاحب سے بہت محبت، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مودت کی محبت ہے، بہترین کلام پڑھتے ہیں، فضائل بھی مسائل بھی پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں، رولاتے ہیں، آپ کو محبت ہے۔ اب چونکہ آپ کو سچی محبت ہے اہل بیت کی وجہ سے، تو اگر ان کے 5-10 دشمن مل جائیں جو ان کی برائیاں کریں تو کیا آپ کا دل میلا ہو جائے گا؟ آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے دشمن بڑھتے جائیں دوست بھی اسی حساب سے ڈبل ہوتے جائیں، یہی ہے محبت۔ دنیا سمجھی نہیں، جتنی علی دشمنی ہو رہی تھی دوستی بڑھتی جا رہی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اور علی کی دشمنی کا مرکز پہلے مکہ تھا، پہلا مرکز علی دشمنی کا مکہ تھا۔ ایک ایک گلی میں علی کا دشمن رہتا تھا، علی کا دشمن وہاں پل رہا تھا، اس لیے کہ 12 برس کے تھے جب رسول اللہ کہتے تھے قولوا لا الہ، تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگایا تھا، پتھر مارو پتھر مارو، اس کو دیوانہ کہو۔ بس علی ایک بار آستین چڑھا کے اب جو دوڑے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے سر ٹکرانا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ۔ ارے یہ ٹوٹے پھوٹے بچے جب گھر جاتے تو اماں پوچھتی یہ کس نے توڑی ٹانگ تیری، کس نے ہاتھ توڑا؟ تو ہر ایک کہتا علی 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 نے۔ اور جب سب کے ابا کاروبار سے آتے تو اماں کہتی ہیں دیکھو تو بیٹے کا حال کیا ہوا، سر پھٹا پڑا ہے، ہاتھ ٹوٹا، کونی ٹوٹی، اس کا پنجہ ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ۔ ارے کس نے کیا؟ کہا یہ سب علی علی علی، ابو طالب کا بیٹا علی۔ تو سب جمع ہو کے ٹوٹے پھوٹے بچے لے کر ابو طالب کے پاس گئے، دیکھو تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا۔ ابو طالب نے کہا ہاں افسوس ہوا، کیا ہوا؟ کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے، ابو طالب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ابو طالب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ابو طالب نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ یہ تمہارے بیٹے علی نے کیا ہے۔ کہ کیوں کیا؟ کہ اس سے پوچھو۔ آواز دی ابو طالب نے، علی باہر آ۔ 12 برس کا بچہ باپ کے سامنے سر جھکا کے آ کے کھڑے ہو گئے، جی بابا۔ کہ اس کا ہاتھ تم نے توڑا؟ جی بابا میں نے توڑا۔ اس کی ٹانگ تم نے توڑی؟ جی بابا میں۔ اس کے سر تم نے ٹکرایا اور سر تم نے پھاڑے؟ جی بابا۔ کیوں کیا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جب میرا بھائی گلیوں میں نکلتا ہے توحید کا پیغام پہنچانے اور اللہ ایک کہتا ہے تو یہ پتھر مارتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو مارا۔ کہ یہ بات ہے تو آج سے جاؤ، اجازت ہے تمہاری جان بھی چلی جائے، انہیں مارو انہیں مارو، جاؤ جاؤ اجازت ہے۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے علی کو اجازت دے دی تھی کہ محمد کے دشمنوں کو مارو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دشمنی بڑھ گئی گھروں میں، کلمہ پڑھ لیا، علی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دشمنی مکے سے چنگاری نکل کے جا کے، جملے کی قدر کرنا، یہ چنگاری مکے سے نکل کے شام میں شعلہ بن گئی۔ اب اس نے مرکز بنایا کہ اب علی سے بدلہ لیا جائے۔ تو بدلہ کیسے لے؟ مقابل آ نہیں سکتا، مقابل لڑ نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، تلوار چلانی آتی نہیں تھی، کبھی کسی میدان میں لڑا نہیں، آج تک تو نہیں ہم نے سنا کہ یہ کسی لڑائی میں لڑا ہو۔ شام والا شام والا شام والا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ اسلام میں، کہیں اس کا نام نہیں ہے۔ تو لڑ تو سکتا نہیں تھا، اب کیا کرے؟ لڑائی ہاتھ پیر کی تو تھی نہیں، آدمی جمع کرو، علی دشمنی بڑھاؤ۔ دیکھیے یہ ایک ترکیب ہوتی ہے، کسی کے دشمن بڑھاؤ، اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو دشمن بڑھاؤ، تعداد بڑھاؤ۔ تو علی کے دشمن اس نے بڑھانا شروع کیے، علی کی ایسی باتیں برائی بیان کرو کہ ان کے دل میں دشمنی آئے۔ تو خاص طور سے تمہارے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا تھا۔ اور تمہارے دادا کو کس نے مارا؟ بدر میں علی نے مارا تھا۔ دل میں دشمنی بھڑکا رہا۔ اب کسی نے فضائل سن لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تو فوراً کہتا تھا ارے یہ حدیث ایسا ہی ہے، اس کو کیا؟ ہاں علی میں یہ برائی ہے، علی میں یہ برائی ہے، علی میں۔ دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، پک رہا ہے معاملہ، مسالہ پک رہا ہے۔ جب پکتا گیا تو اب اس نے کہا ہاں بھائی اب کیا ہے؟ کہ اب علی کو برا بھلا کہو اور کھلے عام کہو اور مسجدوں میں کہو۔ کچھ سمجھے؟ علی دشمنی کا پہلا مرکز مکہ تھا، اس کے بعد مسجد کو مرکز بنایا گیا کہ یہاں سے علی کا تبرہ ہوگا۔ جہاں نماز ہوتی تھی وہاں علی کا تبرہ ہونے لگا، تو اللہ تو ان مسجدوں سے نکل گیا نا جہاں علی کا تبرہ ہوتا تھا۔ اب جو دشمن بنے تھے، کیونکہ علی کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے دشمنی بڑھتی چلی گئی۔
جنگ صفین میں علی نظر آئے تو شام والوں نے میدان میں علی کی شان دیکھی تو ان کا دل بولنے لگا، ارے اس آدمی کی برائی ہم لوگ کیوں کرتے تھے، اس سے یہ تو بڑا شان والا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا وجیح ہے، کیا بہادر ہے۔ اب چپکے چپکے شام والے جو دشمن بنائے گئے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے ادھر آنے لگے، نہیں بھائی یہ انسان تو اس کی شکل دیکھو سور جیسی ہے، ارے یہ تو تاجدار لگتا ہے، یہ تو شیر لگتا ہے، چلو ادھر چلے۔ چپکے 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 علی کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیے کچے لوگ تھے، انہوں نے شروع سے علی کو سمجھا نہیں تھا، بھئی ہم آپ جو ہیں نا، ہم آپ لوگ پکے ہیں، ہم کچے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھائی اماں کہلاتی کوئی علی مدد، جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ سکھاتی کو اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12 معصوم، یہ سب ماؤں کے احسانات ہیں، اور آپ ماؤں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور جہاں بھی جائیں پاکیزہ جگہ اپنی ماں کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجئے کہ اسی ماں نے ہم کو یہ علی کی محبت سکھائی ہے، گھٹی میں ڈالی ہے، زبان میں چکھائی ہے، تو ہم علی علی کرتے ہیں، ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا محبت علی میں۔ اب وہ تھے کچے، بچپن سے تو علی کی محبت کی نہیں تھی، ہم لوگ ہیں پکے تو ہم لوگوں کو کوئی بہکا سکتا نہیں ہے، وہ تو بہکنا تو تھا ہی ان کو۔ اب جب صفین کی لڑائی کے بعد سب چلے تو وہ نئے نویلے لوگ بھی لشکر میں مل گئے، علی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کون کون آیا، حالانکہ علی کو معلوم تھا کہ کون کون شام سے آیا، اس میں ایک شخص نصیر آیا تھا۔ جب نہروان کا دریا آیا تو وہ علی کے پیچھے پیچھے ہر وقت رہتا تھا، علی سمجھ گیا یہ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا ہے، مجھ میں کیا چیز دیکھ رہا ہے، اس لیے علی نے ایک بار مڑ کے دیکھا کہ یہ کچھ کام چاہتا ہے کہ میں اسے کوئی کام دے دوں۔ سپاہی ہوتا تو تلوار پکڑا دیتا، جہاں سے آ رہا ہے وہاں تو تلوار چلانی کسی کو آتی نہیں ہے، ہمارے سپاہی اور ہیں، یہ وہاں سے آیا ہے تو یہ تلوار تو چلا نہیں پائے گا، کوئی اور کام اسے دے دیں۔ تو مڑ کے کہا نصیر دیکھو یہ دریا ہمیں پار کرنا ہے، نہروان سے پورا لشکر جانا ہے، تم ایسا کرو کنارے کنارے جاؤ اس دریا کے اور جا کے پکارنا مرمرا ابن کرکرا، جب کوئی نکلے دریا سے تو اس سے پوچھنا پانی کہاں کم ہے، گہرائی کہاں کم ہے، تاکہ ادھر ہی سے ہم لوگ پھر چلیں۔ اب وہ کنارے کنارے دریا کے چلا نصیر، اور ایک جگہ اس نے دیکھا کہ پارٹ ذرا چھوٹا ہے تو وہاں پہ اس نے پکارا مرمرا ابن کرکرا، تو ایک کیکڑا اندر سے نکلا، ہم تو سو رہے تھے کس نے ہمیں جگایا، اب اور بھی بول رہا ہے، یہ گھبرا گیا کہ کیکڑا بھی بولتا ہے، اس نے کہا نہیں ہمیں تو مولا علی نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ پانی یہاں کتنا گہرا ہے، کہا تو یہ بھی علی سے پوچھ کے آؤ کہ مرمرا ابن کرکرا بہت سے ہیں، اتنے سارے دیکھ رہے ہو، یہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک دادا کی اولاد ہے، یہ سارے کیکڑے ہمارے ساتھ، اس سب کا نام مرمرا ابن کرکرا ہے۔ تو علی نے کون سا مرمرا ابن کرکرا کہا ہے؟ اب یہ واپس آیا کہ مولا ہم نے پکارا تھا تو بہت سے کیکڑے نکل آئے، سب کہنے ہم سب مرمرا ابن کرکرا ہیں، کہا اچھا جاؤ آواز دو مرمرا ابن کرکرا ابن جمجمہ، اب جو اس نے پکارا تو ایک بہت بڑا کیکڑا، یہ کون مجھے پکارا ہے، میری نیند کس نے خراب کی؟ اس نے کہا میں نصیر ہوں اور علی نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے پانی کہاں کم ہے تاکہ دریا پار کریں۔ تو اس کیکڑے نے گرج کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، کب سے علی کے ساتھ ہے؟ ارے جو کیکڑوں کے نام جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ دریا میں پانی۔ میرے 5-6 اہل سنت بھائی پرسوں سے پیغام بھجوا رہے تھے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں مجلس آپ کی سنیں، لیکن ذرا سا نصیریوں کا حال پڑھ دیجئے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو میں کل بھی نہیں پڑھ پایا، پرسوں بھی، اور پھر فرمائش ابھی بھی جیسے ہی میں آیا تو فرمائش ہوئی کہ بھائی آج پڑھ دیجیے، میں نے کہا اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ کیا چڑ بنائی ہوئی ہے نصیری، ہاں وہی تو بتا رہا ہوں۔ نصیر واپس آیا سر جھکا کے، کہنے لگا ایک بڑا کیکڑا نکلا مولا، اور اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا کہ جس کو کیکڑوں کے نام معلوم ہیں، بلدیتیں معلوم ہیں اور قبیلے معلوم ہیں، تو تو اس سے پوچھ یہاں کیوں آیا، تیرے پاس تو معرفت ہی نہیں ہے۔ وہیں پلٹ کے علی سے پوچھ لیتا کہ آپ کو جب یہ سب کچھ معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پانی کہاں ہلکا ہے کہاں گہرا ہے۔ تو پتہ چلا اس کو بھیجا تھا کہ اسے آزمائے علی۔ دیکھیے ہر امام اپنے شیعوں کو آزماتا ہے، آج بھی امام زمانہ آزما رہے ہیں اسی عزاداری کے ذریعے کہ جو اس کا دشمن ہو گیا وہ امام زمانہ کا دشمن ہے، جو ماتم کا دشمن ہے وہ 12ویں امام کا دشمن ہے، اور جو محبت کرے گا حسین کی عزاداری سے، امام آزما رہے ہیں کہ کتنی عزاداری میں تم حصہ لے رہے ہو، حسین کے غم میں حصہ لے رہے ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے
کئی برس سے اہل سنت حضرات نے بھی بہت شوق و ذوق کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہو کر، چونکہ اس وقت تک پرائیویٹ ٹیلی ویژن نہیں آئے تھے اور پی ٹی وی بخیل تھا، صرف شام غریبہ کی مجلس دیتا تھا، جب پرائیویٹ ٹی وی آ گیا تو مجلسیں بڑھ گئیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ہونے لگا، تو اب پورا پاکستان یہ سمجھ گیا کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ دھوکہ دیا جاتا تھا، بتایا نہیں جاتا تھا، اور قصے بیان کیے جاتے تھے، بریانی میں خون ملا دیتے ہیں، علم کے اوپر چھینٹے خون کے ڈال دیتے ہیں، شام غریبہ میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، سارے پروپیگنڈے دم توڑ گئے، اب آپ کے ساتھ آ کے اہل سنت بھائی بیٹھ گئے۔ اور کل کی مجلس میں جتنے بڑے بڑے یہاں کے آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر، وہ سب کل تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوں گے، پیغام ان کا آیا ہے، ایس ایچ او صاحب نے بتایا ہے، مطلب آپ کے ساتھ اب پورا پاکستان عزاداری میں شامل ہے، شیعہ ہو یا سنی، اور ہم یہی چاہتے تھے۔ آرمی شریک ہے، رینجر شریک ہے، ماشاءاللہ سب آ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، پولیس موجود ہے، عزاداری کی خدمت پورے کراچی میں ہر جگہ موجود ہے، راستے صاف کیے جا رہے ہیں، سڑکیں صاف کی جا رہی ہیں، جلوسوں کے لیے نئے سے نئے بلب لگائے جا رہے ہیں۔ آج صبح بھی فوجی حضرات آئے اور انہوں نے آ کے اس میدان کا معائنہ کیا، کہا لائٹ کم ہے اور لائٹ لگائی جائے، جو انتظامیہ ہے اس سے کہا یہ سب کیا ہے، یہ عزاداری کے ذریعے، حسین کے ذریعے آپ سے محبت۔ آپ سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ آپ مظلوم سے محبت کرتے ہیں، جو ظالم سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ دنیا مظلوم کی ساتھی ہے، ظالم کی ساتھی نہیں ہے، اس لیے کہ پول کھل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا، یاد رکھیے علی تاریخ کے مظلوم انسان تھے، اس لیے ان سے پیار کیا گیا، اور مظلومیت یہ تھی کہ ان کے علم کو کسی نے نہیں پہچانا، اور وہ رات کو کنویں میں جا کے اپنا منہ ڈال کر کہتے تھے میں یہ علم کس کو دے دوں، کوئی لینے والا نہیں ہے، اور کنویں میں سارا علم ڈال دیتے تھے۔ رات کے سناٹے میں صحرا میں چلے جاتے تھے، قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا کون ہے، کمیل کیوں آ رہے ہو؟ مولا اس صحرا میں آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کمیل، علم کا ایک سمندر ہے جو دونوں پسلیوں کے بیچ میں ایک جوش کھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو کمیل نے کہا اس سمندر سے چند قطرے مجھے نہیں مل سکتے؟ کارے کمیل، محفل میں جب پانی کا جام آتا ہے تو اپنوں ہی پہ تو چھلکتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ بتائیے مولا حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ کرنیں پھوٹتی ہیں توحید کی، وہاں سے جہاں سے افق کی ہیکل نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ ہیکل نمودار ہوتی ہے تو دنیا جگمگاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا آفتاب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ آفتاب شروع ہو جائے، حقیقت کا آفتاب طلوع ہو جائے، تو گھروں کے چراغوں کو بجھا دو، گھر کے چراغ نہیں جلائے۔ ارے کمال، کیا آفتاب طلوع ہو چکا ہے، چراغوں کو بجھا دے۔ اب بھی تاریخ کے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ٹمٹماتے خلافت کے چراغ بجھا دو، علی آفتاب ہے، حقیقت کا آفتاب علی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہو گیا تو چراغ نہیں جلائے جاتے، کبھی کبھی لائٹ سڑکوں کی جلتی ہوتی ہے دن میں، تو آپ کہتے ہیں دیکھیے کیا مذاق ہے، ابھی تک لائٹ جل رہی، دوپہر کو لائٹ جل رہی۔ کوئی اپنے گھر میں لائٹ نہیں جلاتا دن میں، سورج نکلا لائٹیں بجھنے لگیں، آفتاب طلوع ہو گیا، آفتاب طلوع ہو گیا۔ آفتاب علی کی ذات ہے۔ ابن ابی الحریر معتزلی نے کہا ایسی ذات دنیا کی علی کہ دوستوں نے فضائل اس لیے چھپائے کہ وہ ڈرتے تھے کہ قتل نہ کر لیے جائیں، دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ دشمنی تھی اور فضائل بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوست بھی نہ سنائے اور دشمن بھی نہ سنائے تو پھر وہ مشہور کیسے ہو؟ یہ کیا ہوا کہ اس نے کہا سمجھی نہیں دنیا، علی کی ذات آفتاب تھی اور آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا، آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب لوگوں کو پریشانی یہ ہو گئی کہ علی کو خدا کیوں کہا گیا؟ جس نے کہا جا کے اس کا سر توڑ دو، اگر تمہیں نصرت مل جائے تو جاؤ اسے قتل کر دو۔ یہ غصہ دوسروں پہ کیوں اتارتے ہو؟ قصہ تو تاریخ کا ہر ایک پڑھا جائے گا۔ شرم نہیں آتی کہ جب معاویہ نے علی پہ لعنت کی تو وہ تو تم ہسٹری میں لکھتے ہو، وہ بیان کرو گے، اور اگر ہم یہ بیان کریں کہ علی کو خدا کہا گیا تو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ کیوں موت آتی ہے؟ کاہے کے لیے مرتے ہو؟ وہ بھی تاریخ کا قصہ ہے، یہ بھی تاریخ کا قصہ ہے، دونوں بیان کیے جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کا ری ایکشن تھا، یہ ایکشن تھا۔ اگر علی کو برا کہا گیا تو کچھ لوگ سمجھے یہ برا کیوں کہا جا رہا ہے، ابھی تو مثال دی رضا کی، جب دشمن بڑھنے لگیں گے تو دوست اپنے دوست کو بڑھائیں گے، تم ایسا کہتے ہو نہیں وہ ایسا ہے، تم ایسا کہتے ہو نہیں وہ ایسا ہے۔ جیسے جیسے علی کو برا کہا جا رہا تھا، سلمان بتا رہے تھے تمہیں کیا پتا علی کیا ہے، ابو ذر کہہ رہے تھے تمہیں کیا پتا ہے۔ شاباش، تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، اور یہ یادگار تقریر سن لو،
یہ ہم سب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے ہم سب نصیری ہیں. کیسے نصیری ہیں؟ نصیری کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف علی کو خدا مانتا ہے, وہ دنیا کے اللہ کو نہیں مانتا. ہماری تقریر شروع ہوتی ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد علی محمد کے. نصیری رسول اللہ کو نہیں مانتا, ہم رسول اللہ کو علی سے افضل مانتے ہیں. پورا خاندان مان, وہ صرف علی کو خدا کہتا ہے, اس کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ علی شہید ہو گئے. ہم 21 رمضان کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں, ہم 19 کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں, 3 دن ہم علی کی شہادت کی مجلس. نصیری نہیں کرتا, ہم نے نہیں سنا. اور یہ بھی سن لو, ہم نے آج تک کوئی نصیری دیکھا ہی نہیں. اور پھر بتا رہا ہوں, میں نے ٹیلی ویژن کی مجلس میں بھی یہ بات کہہ دی ہے تاکہ ساری دنیا یہ سن لے کہ کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے نصیری نصیری نصیری. تو میں ایک چیلنج کر رہا ہوں پورے پاکستان کو کہ ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ کے لے آؤ, ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ, اور پتہ میں بتا دیتا ہوں, اور اس کو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کروا دو کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتا دے اس کا عقیدہ کیا ہے, تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نصیری کسے کہتے ہیں. نصیری کسے کہتے ہیں؟ نصیری کہتے ہیں جو علی کو خدا کہے. اور جب ان کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو پہاڑی پہ لے جا کے پھینکتے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر تو ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہنا, اور اگر دنیا والوں کے اللہ کا بندہ ہے تو مر جا. بچہ زندہ رہتا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو وہ والا نصیری ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھاؤ جو اپنا بچہ پھینکتا ہے. اب وہ شام میں رہتے ہیں. بشار الاسد نصیری ہے, اس کا باپ حافظ الاسد بھی بریلوی تھا, وہ بھی نصیری تھا. حافظ الاسد, یہ بشار الاسد ہے. یا تو اس سے انٹرویو لے کے آؤ. اور عراق میں جتنے کرد ہیں ان میں نصیری پائے جاتے ہیں جو کہ ایرانی النسل ہیں اور سرحد پر ایران کے رہتے ہیں, اس میں کچھ نصیری ہیں. جہاں تک میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے انسائکلوپیڈیا میں, وہ پتا چلا ہے یہ اتنے نصیری عراق میں ہے یا ایران کی سرحد پر ہے یا شام میں. پاکستان میں تو آج تک ایک نصیری ہم کو نہیں ملا, اور اگر کوئی ہے تو چپکے سے ہم سے آ کے مل جائے تاکہ ہم اس کی زیارت تو کر لیں. بابا ارے بس بلرمان کی لڑائی شروع ہوئی اور لشکر آیا, اور ایک بار علی نے سب گھبرا گئے کہ تازہ دم لوگ آ رہے ہیں اور یہ ماریں گے ہم کو اور ہم قتل ہو جائیں گے, ہم تو تھکے ہوئے. علی نے کہا گھبراؤ نہیں, جنگ ہوگی, جنگ ہوگی. 13,000 ہیں یہ کل, 13,000 میں ان کے 13 بچیں گے, سب مارے جائیں گے, اور ہمارے 13 مریں گے. ان کے 13,000 مریں گے, ہمارے 13 مریں گے, ان کے بچیں گے 13, اور ان کے 13 جو. اب عبداللہ ابن عباس پیچھے آ گئے اور کہا لکھ لو تاکہ بھول نہ جانا. علی نے لکھوانا شروع کیا, ان کے 13 جو بچیں گے ان کے نام یہ, بلدیت یہ, نام یہ, بلدیت یہ, نام یہ, بلدیت یہ, اور ہمارے 13 جو مارے جائیں گے ان کے نام یہ, ان کی بلدیت. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اسے تاریخ کہو کہ معجزہ, لڑائی ختم ہوئی, وہ 13 آدمی بھاگ رہے تھے, 13,000 مارے گئے. علی نے کہا لاشیں گھسیٹ کے لا اور دیکھو, اور ان 13 کو پکڑ لو. وہ 13 ڈر گئے, وہ 13 ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا پیچھا ہو رہا ہے. اب جو پکڑے گئے گھیر کے وہ 13, تو وہ بس جب علی کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آج پتا چلا تو ہی خدا ہے, آج پتا چلا تو ہی خدا ہے, تو ہی کائنات چلا رہا ہے. 13 تو وہ ہو گئے. سردار تھا نصیر, اس نے بھی اعلان کر دیا, اس نے کہا ہم نے ایسے معجزے علی سے دیکھے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں کائنات یہی چلا رہا ہے, اس کو کائنات کا پتہ ہے, ایک ایک ذرے کا پتہ ہے, دریا کا پتہ ہے, ہوا کا, فضا کا, سب اس کو معلوم ہے, یہی اللہ ہے. اور یہ بندہ بن کے ہمارے سامنے اصل میں یہی اللہ ہے. اب جناب یہ بات پھیلنے لگی علی کے لشکر میں. اب جو پکے تھے ہمارے آپ کے جیسے, وہ کیسے بہکتے؟ 13 آدمیوں کے بہکانے میں ہم لوگ آ جائیں گے کیا؟ ارے نہیں, ہم پکے لوگ ہیں, ہم کو کون بہکائے گا, اور ہم کیسے علی کو خدا کہہ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس نے اللہ کا نور نہ دیکھا وہ علی کو کہے خدا. ابے ہم لوگ تو اس وقت نور دیکھ رہے تھے نا جب صلب میں تھے. نور الہی جب اللہ نے کہا ہم اپنی روح پھونکیں گے تب بھی ہم وہاں موجود تھے. امام کہہ رہے ہیں ہماری تینت سے ہو, تو ہم بھی وہاں تھے, اس لیے ہم بہک نہیں سکتے. ہم کیسے بہک جائیں گے؟ ہمیں پتا ہے پورا دین کیا ہے, اللہ ولی ہے, رسول ولی اور علی ولی. ہمیں قرآن پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد ہے, رسول اللہ سب سے افضل ہیں, اس کے بعد سب ہیں. 14 معصوم میں جناب سیدہ کی شان ہمیں معلوم ہے, ائمہ کی شان ہمیں معلوم ہے, ایک ایک امام کا مقام ہم جانتے ہیں. ہمارے بچے کو 14 معصوم کے نام یاد ہے, اس لیے ہم ایسا بہک ہی نہیں سکتے, ہم ایسا کہہ نہیں سکتے جو ہم پہ الزام لگا اس پہ خدا کی لعنت ہو اور ہمیشہ قیامت تک ہوتی رہے. جو ہمارے عقیدے کو پروپیگنڈے کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کرے, اللہ اس کو سمجھے, اسے اچھی طرح سمجھ لے. اس لیے کہ ہم عقیدے کے پکے ہیں, اور جو کچھ ہے ہم عقیدہ ہی تو پھیلا رہے ہیں. 50 سال سے ہم کراچی میں تقریر کر رہے ہیں, ہم نصیریت پھیلا رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان علی کو خدا لگا رہا. پورا رضویہ ہم نے پڑھا ہے,
19 سال کی عمر سے ہم نے رضویہ کے اشعرے پڑھے ہیں اور مجلسیں اور سب بیداریاں پڑھی ہیں. ایک ایک گلی لاڑی کرنگی لالو کھیت ابو جل گیا لالو کھیت کے ہر امام باڑے میں پڑھا, سڑکوں کی مجلسیں پڑھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو نشائرین بھیا بنا لیتے, ہم سب کو علی خدا کا نعرہ نہ لگوا دیتے. ارے ہم نے تو عقیدے درست کیے ہیں, ہم نے تو مقصروں کے عقیدے صحیح کیے ہیں. شاباش ماشاءاللہ, جیو سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, تم خوش رہو, تمہاری عمریں عمر نوح کی طرح ہوں, تمہاری رزق میں اضافہ ہوتا رہے. آج باب الحوائج کی مجلس ہے, اس لیے اس کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں تمہاری ہر حاجات پوری ہوں. دوسیر نے کہنا شروع کیا علی خدا. علی کو پتا چلا, علی نے اس کو بلایا اور کہا دیکھ میں علی بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ نہیں ہوں, مجھ کو خدا مت کہہ, اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ, اگر تو باز نہیں آیا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ پھر باہر نکلا اور وہی کیا اس نے, مولا علی کا کہا نہیں مانا. تو یہ معرفت تو نہ ہوئی, یعنی اپنے عقیدے کی ضد میں رہا جو اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا. بتایا گیا علی کو کیا, ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے. مولا علی نے تلوار نکالی اور خیمے کے باہر آئے اور نصیر کی گردن مار دی. وہ گری جا کے گردن, قتل کر دیا. جب قتل کر چکے تو شور ہوا, اور شور میں عبداللہ ابن عباس آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہوا, پہلے تبلیغ ہونی چاہیے تھی, پہلے اس کو سمجھانا چاہیے تھا, یہ قتل کیوں کر دیا علی نے. شاگرد ہیں, استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. ایسا شاگرد کس کام کا جو استاد پہ تنقید کر رہا ہے. پہلے سمجھا لیتے, نہ سمجھتا تو مار دیتے. اندر گئے اور کہا مولا علی آپ نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں, آپ کا کہا وہ مان لیتا, آپ نے مار دیا اس کو, سمجھایا نہیں. کہا اچھا, باہر آئے, کہ اس کا سر اٹھا کے لاؤ, یہاں رکھو. سر رکھا گیا, آپ نے ٹھوکر ماری, کہا اٹھ اٹھ, اٹھا اٹھا. وہ آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس میں تو نہیں سمجھا سکا, اب تم سمجھا لو. یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے. اب عبداللہ ابن عباس تبلیغ کر رہے ہیں, تبلیغ کا دفتر کھل گئے اور ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تبلیغ ہو رہی ہے, علی خدا نہیں ہے, علی خدا نہیں. 2-3 دن گزر گئے, علی نے بلایا, کہا عبداللہ ابن عباس تبلیغ ہو گئی, مولا وہ تو نہیں مانتا. کہ تم تو کہہ رہے تھے سمجھا لو گے, آج تو 3 دن ہو گئے, تم اب تک نہیں سمجھا سکے, اب آپ ہی سمجھائیے. کہ چلو ہم بھی سمجھا دیتے ہیں. علی باہر آئے, کہ اب تو باز آ جا, کہ اب تو زیادہ یقین آ گیا. موت کے بعد زندگی آپ دیتے ہیں, اللہ ہی جلاتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. آپ ہی نے مارا, آپ ہی نے زندگی دی, آپ کے علاوہ اللہ کون ہے, آپ کے علاوہ خدا کون ہے. اب حکم دیا علی نے, کہ اس کو جلا دو, اس کو آگ میں جلا دو, اور ایک گھنے درخت کے تنے میں رسی سے باندھ دیا گیا. نعرے لگا لیجیے گا. اصل میں مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں اپنی بات کو کنوے کر دوں, اور اس کے بعد آپ حضرات صلوات پڑھیے گا, درود پڑھیے گا. اس لیے معذرت خواہ ہوں میں, جو حضرات بھی چاہتے ہیں. تو اس کو رسی سے باندھ دیا گیا. اس نے کہا دیکھیے ابھی نہ جلائیے, میرے قبیلے والوں کو بلا دیجئے, میرے گاؤں والوں کو بلا دیجئے, میری آخری وصیت تو آپ پوری کریں گے. مولا علی نے کہا جاؤ اس کے گاؤں میں خبر کراؤ, اور اس کے گاؤں والوں کو, برادری والوں کو. وہ سارا مجمع آ گیا, نصیر جلایا جا رہا, نصیر جب برادری آ گئی تو اس نے کہا اب میں تو مرنے جا رہا ہوں, میں تو آگ میں جلا دیا جاؤں گا. اے میرے گاؤں والوں, اے میری برادری والوں, میں تو مر جاؤں گا. پیغام یاد رکھنا, یہی تمہارا رب ہے, یہ علی تمہارا خدا ہے, یہی علی. علی نے آگ لگا کے درخت میں اس کو جلا کے خاک کر دیا, جل گیا. نصیر مارا گیا. نصیر نہیں ہے اب دنیا میں, آپ کس سے بدلہ لو گے. علی نے اسے جلا دیا. گاؤں والے کہتے چلے گئے ہاں بھائی پتہ چل گیا علی خدا ہے, اور جا کے شام میں, شام کے تو تھے ہی, وہیں شام میں چھپ گئے. انہیں کی نسل میں بشار الاسد آیا. اب ایران نے گفتگو کی ان سے کئی برس پہلے, حافظ الاسد کی زندگی میں. ایران کی حکومت نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو نصیری نہ کہلوایا کیجئے تو بہتر ہے, ان کا جیسا آپ فرمائیں, ان کا آپ لوگ علوی لکھا کیجئے. اس لیے بشار الاسد کے نام میں علوی آ جاتا ہے. اب وہ اپنے کو نصیری نہیں کہتے, ایران کا کہا مان لیا, علوی کہتے ہیں. اب کیسے ڈھونڈیں, اب نصیری کو کیسے ڈھونڈیں, کہاں ڈھونڈیں, تاکہ ایک آدھ ملتے تو انٹرویو ہو جاتا تھا, ان کی کتابیں پتہ چلتی, کوئی کتاب لکھی ہے, کیا طریقہ ہے, کیسے ہیں, کس کی نماز پڑھتے ہیں, کیا عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں کہ نہیں, مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیسے دفن ہوتے, کچھ پتہ ہی نہیں.
کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب تک اتنی ریسرچ ہو گئی. دیکھیے جتنی چیزیں میں نے مجلس میں پڑھی سب پہ ریسرچ ہوئی. میں نے دت قوم پہ مجلس پڑھی آج سے 15 برس پہلے. اب سب جاگے کہ حسینی دت کیا ہوتا ہے. میں نے اصحاب رسول پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو ذرا ہوش آیا. میں نے اصحاب علی پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو کچھ نام یاد آ گئے. میں نے اصحاب حسین پہ 3 اشعے پڑھے, لوگوں کو کچھ چیزیں بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالنے لگے. تو بھائی نصیری پہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنا دو نا. ارے انٹرویو لو جیسے دت پہ بنایا ویسے ہی نصیری پہ بھی بنا لو. جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا کہ دت کون سی قوم ہے. اب تو سب بیٹھے ہوئے امامہ باندھے دت پہ بول رہے ہیں. اب سب کے سمجھ میں دت قوم آ گئی. جب ہم نے پڑھا تھا لاہور میں تو ڈان اخبار نے چھاپا تھا, اس وقت ہماری تقریر چھاپی تھی, تبھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی. انتظار حسین نے پورا کالم لکھا تھا میری تقریر پہ کہ دت قوم کا تعارف ضمیر اختر صاحب نے لاہور میں کرایا جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ ہندو ہیں. تو بھائی ریسرچ تو ہو رہی ہے نا. نہ معلوم کتنی چیزیں میں ریسرچ کی تمہیں بتاتا رہوں گا. تمہیں 10 برس کے بعد یقین آئے گا, 15 برس کے بعد یقین آئے گا. ریسرچ میں یہی ہوتا ہے, کام کرنے والا کام کر جاتا ہے. بعض چیزیں 200 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. غالب 100 سال کے بعد سمجھ میں آیا, زندگی میں نہیں سمجھ میں آیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے ریسرچ ورک. تو اب نصیری کی بات ہو رہی ہے تو تلاش کر لینا, ایک کالم لکھ دو انگریزی اخبار میں, ڈھونڈ کے انٹرویو کر دے نصیری کون ہوتا ہے. تو چونکہ تمہیں نصیری نہیں مل رہا ہے تو تم ہم لوگوں کو نصیری کہو. ہم نصیری نہیں ہے, ہم سادات ہیں. سادات نصیری ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جو اولاد ائمہ ہیں ان کے خون میں یہ اثر ہے کہ وہ اللہ کو پہلے مانتے ہیں. اللہ کو منوانے والے یہی لوگ ہیں. تو کے رنگ کا آج بچتا ہے تو 14 معصوم کی وجہ سے بچتا ہے. یہ اذانیں, یہ نمازیں, یہ مسجد, یہ مینار, یہ سب صدقہ ہے غم حسین کا. یہ سب علی کا کارنامہ ہے کہ آج دنیا میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آیتیں اور سورے پڑھے جا رہے ہیں. اس کو جلا دیا علی نے, لیکن علی نے یہ طے کر لیا کہ اس دنیا پر میں اپنی دلیل دے کر جاؤں گا. اس نے آخری وقت یہ کہا تھا, اے میرے گاؤں والوں, اے میری برادری والوں, یہی اللہ ہے. نہ یہ کبھی مرا تھا, نہ کبھی یہ مرے گا, نہ کوئی اسے مار سکے گا, اس لیے کہ اللہ مرتا نہیں ہے. اور جیسے ہی علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی, علی نے کہا, کیا کہا؟ پوستو بے رب الکعبہ. آج علی کامیاب ہو گیا. اگر علی زندہ رہ جاتا تو خدا مر نہ جاتا. علی نے شہادت لے کے بتایا, آج میں کامیاب ہو گیا, میں شہادت پا رہا ہوں, ورنہ یہ پوری دنیا مجھ کو خدا کہتی. اس لیے علی شہادت مانگا کرتے تھے. اب یاد رکھنا, ہر امام نے شہادت اس لیے مانگی ہے کہ اگر شہادت حسین کی نہ ہوتی, عباس کی, تو یہ سب خدا ہوتے ہیں. انہی کو خدا مانا جاتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم لوگوں کو کہ آج ہندو شاعر وہاں سے پکار رہے ہیں کہ اگر حسین بھارت آ جاتے تو بھگوان ہو جاتے. روح کماری علی کو کہہ رہی ہے, علی اگر بھارت آ جاتے تو ہمارے بھگوان ہوتے. تو اگر ہندوستان کے ہندو علی کو اور حسین کو بھگوان کہنے لگتے تو کتنی دیر تھی مسلمان بھی خدا کہنے لگتے. لیکن شہادت دے کے گلا کٹوا کے بتایا کہ اللہ مرتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیزے پہ سر قرآن پڑھتا ہے تاکہ عام لوگوں کی موت سے فرق ہو جائے. تم مرتے ہو تو مر جاتے ہو, ہم مر کے بھی زندہ رہتے, ہم مر کے بھی زندہ رہتے. اور ہم اپنی یادگار سے اسلام کی تبلیغ کریں گے. آذربائیجان میں سرحد ایران پہ عزاداری ہوتی ہے. پوری کتاب چہرہ بچہرہ روبرو کتاب موجود ہے آذربائیجان کی عزاداری پہ. پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ عزاداری آذربائیجان کی ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کراچی میں کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ دکھاتے ہیں اس میں جس طرح ایران اور عراق میں دکھایا جاتا ہے. سرحد ایران اور عراق پر آذربائیجان روس سے ملا ہوا ملک ہے. بڑی عزاداری ہوتی ہے وہاں. امام کی صاحبزادی اور صاحبزادے بھی ہیں, روزے ہیں وہاں پر, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی کا روزہ ہے وہاں, بیٹے کا روزہ ہے وہاں. بڑی شان ہے, بڑی عزاداری ہے. کینیڈا کا سفیر آیا ہوا تھا, اس سال اس کی بیوی بھی آئی تھی. اطلاع یہ ملی کہ محرم کا جلوس عاشور کا نکلے گا. سفیر کی بیوی نے, ایمبیسیڈر کی بیوی نے کہا ہم بھی چلیں گے. ڈائری اپنے ساتھ لے لی تاکہ ہم جو کچھ دیکھیں گے لکھیں گے. اس نے پوچھنا شروع کیا یہ علم کیا ہے. بتایا گیا ترجمہ کر کے, یہ عباسی علمدار کا علم ہے.
یہ حسین کے بھائی ہیں، ان کی یادگار. تابوت کیا ہے؟ یہ حسین کے جنازے کی نقل ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک ننھا سا جھولا ہوا سے ہلتا ہوا آیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچے کا جھولا ہے. کہا یہ جلوس میں کیوں آیا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں ایک سپاہی 6 مہینے کا تھا، یہ جھولا اس کی یادگار ہے. اس نے پوچھا تو اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہا حسین پہ پانی بند ہو گیا تھا 7 تاریخ سے، خیمے میں پانی نہیں تھا، بچے بھی پیاسے تھے. عاشور کے دن یہ بچہ بہت پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر لشکر کے سامنے آئے اور کہا اگر ہم تمہاری نظر میں خطا کار ہیں، ہم کو نہیں تو اس بچے کو تو پانی پلا دو، اس نے تو کسی کی خطا نہیں کی. تو اس نے کہا پھر پانی دے دیا. کہا نہیں، ایک قاتل ہرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، بس یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. بے ہوش ہو گئی، جب اسے ہوش میں لایا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ تھے. بس جب وہ ہوش میں آئی تو بار بار یہ کہتی تھی بچہ مرا تو نہیں، وہ بچہ مرا تو نہیں، وہ تیر اس بچے کو تو نہیں لگا، بس یہ کہہ دو کہ وہ تیر بچے کو نہیں لگا. یہ ہے تبلیغ، یہ ہے عزاداری سے تبلیغ، یہ ہے واقعہ کربلا سے غیر اقوام کا متاثر ہونا. بس لوگ پوچھتے ہیں یہ سب آپ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں نکالتے، یہ غیر اقوام کو سمبل دکھاتے ہیں تاکہ وہ علم کو سمجھیں، تابوت کو سمجھیں، جھولے کو سمجھیں، تاکہ وہ پوچھیں. جب وہ پوچھیں تو آپ ہسٹری بتائیے. یہی امریکہ کے جلوسوں میں، لندن کے جلوسوں میں، فرانس، جرمنی، جہاں بھی جلوس نکلتے ہیں انگریز صحافی آتے ہیں. میں خود یونان میں مجلس پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ تمام ٹیلی ویژن والے گلزار زینب امام باڑے میں آئے تھے اور سب انٹرویو کر رہے تھے ماتم کیا ہے، مجلس کیوں ہوتی ہے. مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یونانی قوم ایک ایک چیز پوچھ رہی تھی اور دوسرے دن انہوں نے ٹیلی ویژن پر سب دکھایا. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے ورلڈ میں جہاں جہاں میں پڑھنے گیا، ہالینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، عاشور کے دن ہر ملک عاشور دکھاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 10 محرم کو کس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس میں ماتم بھی نظر آتا ہے، جلوس نظر آتے ہیں. کیا یہ حسینیت توحید کو دنیا میں نہیں پہنچا رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر کس طرح توحید کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے کہ جب حسین آئے رخصت آخر کے پہلے کہ رخصت ہو گئے ہیں حسین اور باہر آئے ہیں خطبہ دینے، ابھی رخصت آخر نہیں ہے حسین کی کہ ایک بار خیمے سے رونے کا غل اٹھا. حسین واپس آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، ام کلثوم ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے استغاثے کا نعرہ بلند کیا، حل من ناصرین کہا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. اندر آئے، کہا اللہ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں ان کا ارادہ سمجھ گیا. وہ استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں، لاؤ میرے علی اصغر کو میرے گود میں دے دو. بچے کو گود میں لیا، بچے کو گود میں لیا. کہتے ہیں جب چلنے لگے تو ماں نے ایک اجلی چادر اٹھا کے بچے پہ ڈال دی. دھوپ بہت تیز ہے، میرا پھول کملا نہ جائے. بچے پہ سفید چادر ڈال دی تو اب علی اصغر نظر نہیں آ رہے، ایک ہلکی سی چادر پڑی ہے تو اشقیاء یہ سمجھے کہ حسین ہاتھوں پہ قرآن لے کر آ رہے ہیں. اور اب سلو کی بات کریں گے قرآن کو بیچ میں رکھ کے، لیکن جب اللہ سب کو زیارت کرائے مقام علی اصغر آپ دیکھیں گے وہاں پر تمام پاکستانیوں نے بڑے بڑے چاندی کے جھولے، سونے کے جھولے بنا کے لگوائے ہیں. جب اس مقام پہ جائیے تو جھولا دیکھ کر علی اصغر یاد آتے ہیں. مقام علی اصغر جہاں پر حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یہ میرا بچہ ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں نے بھی پانی نہیں پیا، وہ بھی مجبور ہے، ماں بھی، پانی نہیں ہے، بہت پیاس سے جاں بلب ہے، تھوڑا سا پانی اس کو دے دو. تمہارے ضوم ناقص میں اگر ہم خطا کار ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیئیں گے کہ بچے کے بہانے سے مانگ کر ہم پی لیں، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ پانی ہم پی لیں گے تو لو ہم نے ان کو اس جلتی ریتی پہ لٹا دیا. یہ کہہ کر علی اصغر کو کربلا کی زمین پہ رکھ دیا. آؤ اپنے ہاتھ سے آ کر ان کو پانی پلا جاؤ. لیکن کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ دوڑ کر علی اصغر کو اٹھا لیا. امام سے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ امام حسین نے جب علی اصغر کو زمین پہ رکھ دیا تھا تو جلدی سے اٹھا کیوں لیا؟
تو فرمایا کہ حسین کو معلوم تھا اگر علی اصغر نے ایڑی رگڑ دی تو چشمہ پھوٹے گا، اسماعیل کا فقر ہے یہ، اور کربلا میں زمزم کی طرح ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اس لیے علی اصغر کو فوراً اٹھا لیا کہ کہیں چشمہ نہ جاری ہو جائے، اور گود میں لینے کے بعد اب فرمایا میں تو حجت تمام کر چکا، اے علی اصغر اب تم ان پر اپنی حجت کو تمام کرو، تم حجت خدا کے بیٹے ہو۔ سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری علی اصغر نے، اور یہ حالت دیکھ کر اشقیاء منہ موڑ کر رونے لگے، آپس میں بحث ہونے لگی، کوئی کہتا تھا پانی دے دو، بچہ ہی تو ہے پانی دے دو، آپس میں بحث ہوتی تھی، ہاں صحیح تو کہتے ہیں حسین، بچے کو جا کے پانی پلا دو۔ ایک بار دیکھا عمر سعد نے کہ لشکر میں ایک انقلاب سا آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپس میں تلوار چلے اور سارا کھیل بگڑ جائے، ایک بار اشارہ کیا مشہور تیر انداز ہرملہ کو، اور ہرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ گھوڑے سے ہرملہ اترا اور اتر کر اس نے اپنی کمان دوست سے اٹھائی، ترکش سے تیر نکالا، کہتے ہیں سارے تیر اس کے 3 بھال کے تیر تھے، اور سارے تیر اس نے زہر میں بجھائے ہوئے تھے۔ ایک بار کمان کو اس نے زمین پہ بیٹھ کر ایک گھٹنا رکھا اور کمان کو گھٹنے پہ رکھ کر تیر چھوڑ کر اب جو کھینچا چلے کمان کو کان تک لایا، تیر سنسناتا ہوا چلا، اور اس وقت حسین جھکے ہوئے علی اصغر سے باتیں کر رہے تھے، اور علی اصغر حسین کے بازو پر گلا تھا، علی اصغر کا گلا حسین کے بازو پر تھا، وہ تیر چلتا ہوا جب آیا تو علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو کو توڑتا ہوا اس طرح گیا کہ جب حسین نے دیکھا تو علی اصغر گردن سے بازو میں ایسے لگتے ہوئے تھے کہ پوری تصویر نظر آ رہی۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ بچہ منقلب ہو گیا، ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ شہادت میں نے پڑھ دی، پوری شہادت پڑھ کے میں فارغ ہو گیا، اب تو چند ہی جملے رہ گئے، تھوڑی دیر میں ننھے مجاہد کا جھولا برآمد ہوگا، آپ رباب کو پرسہ دے کے جائیے گا، ماتم کر کے جائیے گا۔ اب تو علی اصغر دنیا میں نہ رہے، دیکھا لہو ابل رہا ہے، علی اصغر کے گلے سے ایک بار چلو لگا لیا، چلو بھر گیا، جب خون چلو میں بھر گیا تو ایک بار خون کو لے کر چاہا کہ زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین اگر یہ خون زمین پہ گرا تو قیامت تک دانا نہیں اگے گا، پھر چاہا کہ ایک بار آسمان کی طرف اچھال دے، آواز آئی پانی قیامت تک نہیں برسے گا۔ وہ خون حسین نے لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا نانا کے سامنے محشر میں اسی طرح جاؤں گا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو خون اور بہ رہا تھا، ایک بار چلو میں خون لیتے جاتے تھے اور علی اصغر کے کپڑوں پہ ملتے جاتے تھے، اس کے بعد علی اصغر کو اٹھایا اور لے کر چلے، لے کر آئے، 2 رکعت نماز علی اصغر پہ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دروازے پر آئے خیمے کے در پر اور پکارا رباب رباب، ارے قیامت کا وقت ہے، ماتم کرو، سر پیٹو، ماں کے سامنے بچے کا لاشا آنے والا ہے، اور کس حالت میں ایک بار کا رباب، کہتے ہیں رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور دامن پکڑ کے کہا بابا خوب علی اصغر کو پانی پلا دیا، اور سکینہ لیکن کہتے ہیں 2 قدم سکینہ ایک دم پیچھے ہٹی، اس لیے کہ چہرے پہ نظر گئی، اب جو چہرے پہ نظر گئی تو سمجھ گئی یہ بابا کا چہرہ لال کیسے ہو رہا ہے، اب پانی کا سوال نہیں کیا، ہاں اب رباب آگے بڑھ گئی اور کہا رباب میں کون ہوں، کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے امام ہیں، کہا امام ہوں نا، میرا کہا مانو گی، کہا آپ جو فرمائے میں اطاعت کروں گی، کہا دونوں ہاتھ پھیلاؤ، رباب نے دونوں ہاتھ پھیلائے، لاش علی اصغر ماں کی گود میں رکھا، کہا رباب تھوڑی دیر اس لاش کو لیے رہو، یہ کہہ کر زمین پہ بیٹھے اور ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، جب قبر کھود گئی تو کہا رباب لاؤ بچے کو لاؤ، یہ کہہ کر اب جو گڑھے میں رکھا اور مٹی ڈالنے لگے تو ماں نے پوچھا علی اصغر کس کی گود میں رہیں گے، آواز آئی میری دادی فاطمہ زہرا کھڑی ہے، علی اصغر ان کی گود میں ماتا